پاکستان اور قطر کے درمیان سستی LNG کا معاہدہ ہو گیا۔ قطر پاکستان کو 10 سال کے لیے 3 ملین ٹن LNG فراہم کرے گا۔ پاکستان کو نئے معاہدے سے $3 ارب کی بچت ہوگی۔ مشیر پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے نون لیگ دور سے LNG 13.37% پر مل رہی تھی، نئے معاہدے کے تحت 10.2% پر لا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت عوام پر بڑا پیٹرول بم گرانے کو تیار، پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپے 7 پیسے لیٹر اضافے کی سمری ارسال، ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز، اوکھرا نے سمری بھیج دی، حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی، شہریوں نے حکومت سے تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کی اپیل کر دی۔ مارچ سے انڈور شادیوں کی اجازت، مزارات اور سینما ہال کھل جائیں گے۔ سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن کا اجرا آرڈیننس 2020 کے تحت جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کو ہٹا دیا گیا، آصف حسین کو SNGAD رپورٹ کرنے کے احکامات۔ وزیر اعظم نے ڈسکا الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کی منظوری دے دی، پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے NA-75 سے PTI امیدوار علی عزت ملہی اور فردوس عاشق اعوان کی ملاقات، ڈسکا الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر بریفنگ، وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر اجلاس، عمران خان کی بلدیاتی نظام پر مزید غور کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ثابت کرتا ہے آپ نے چوری کی، مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں کہا، ووٹ چوری میں ملوث افسروں کو بچانا ثابت کرتا ہے چوری ان کے کہنے پر ہوئی۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے الیکشن کا پول کھولا تو پارٹی سے نکال دیا، اب الیکشن کمیشن نے چوری پکڑی تو اپیلیں کر رہے ہو۔ دھاندلی PTI کا وتیرہ بن چکا، سینٹ الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے، بلاول بھٹو کا کہنا ہے سلیکٹڈ حکمرانوں نے مہنگائی اور غربت کے سوا کچھ نہیں دیا، شفاف الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی ملاقات۔ سندھ میں تحریک انصاف اور MQM کے درمیان تلخیاں بڑھ گئیں، گورنر ہاؤس میں PTI اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ فیصل سبزواری کے بیان پر تلخ کلامی، ارسلان تاج بولے NA-239 کی پٹیشن پر بیان سے دل آزاری ہوئی، فیصل سبزواری نے جواب دیا تو نکاتی مطالبات پر اتحاد ہے، اپنے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی بولے کہنے کو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اندھیروں کے 10 سال میں بہت زیادہ قرضے لیے گئے، ہر سال قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں، جب تک آمدن نہیں بڑھے گی خرچے پورے نہیں کر سکتے، وراثت میں ملے مسائل کی وجہ سے مہنگائی بڑھی۔ وزیر اعظم کا لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، مزید کہا والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہونے سے کمرشل سرگرمیاں 6000 ارب تک جا سکیں گی۔ وزیر اعظم کا لاہور کو ماڈرن سٹی بنانے کا بھی اعلان۔ PSL میں چھکے، چوکے اور وکٹیں، دلچسپ مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز ایونٹ کا سب سے بڑا ہدف دے کر بھی ہار گئی، سرفراز کے 81 اور ندیم خان کے 47 رنز بھی رائے گاں گئے، پشاور زلمی نے 199 رنز کا ہدف دلچسپ مقابلے کے بعد آخری اوور میں پورا کر لیا۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز کو ایونٹ میں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا، ملتان سلطانز نے 158 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اور حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے شریف کا 55واں عرس مقارب
اوکاڑا میں شروع سجادہ نشین حضرت طیب علی شاہ بخاری کی زیر صدارت تقریبات کا آغاز ہوا۔ عرس کے دوران قرآن خوانی، محفل نعت اور علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد عرس مبارک میں شرکت کرے گی۔ ڈیٹ کمیشن، اور اس کو کہا کہ یہ اگلے 4-5 مہینے میں اپنی رپورٹ دے دے، اور اس کا جو دائرہ کار ہوگا انویسٹیگیشن کا وہ 2008 سے لے کے 2018 تک جو قرضے لیے تھے پچھلی حکومتوں نے، ان کے بقول جو پیسے لوٹے گئے تھے، کرپشن کی گئی تھی ان قرضوں کو لے کے، اس کے حوالے سے تعین کیا جائے، اور تاکہ پھر اس کے بعد سزائیں دی جا سکے ان لوگوں کو جنہوں نے قرضے لیے تھے۔ ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک مختلف تھا کہ یہ قرضے جو پی ایم ایل این کی حکومت نے لیے ہیں، اس کا ایک تو ٹوٹل قرضے 10,500 ارب ہیں پورے 5 سال میں، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کہاں خرچے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس حساب کتاب تھا۔ لیکن اس آرٹیکل میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب قرضے لیے کیوں جاتے ہیں، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے ڈیٹ کمیشن رپورٹ تو بنا دی تھی، قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اخراجات میں اور آپ کے جو ریونیوز میں جو گیپ ہوتا ہے، جتنا گیپ ہوگا اتنے آپ قرضے لیں گے۔ 3 سال جو اب یہ مکمل ہوں گے جون میں، یہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 سال میں جو آپ کا گیپ ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ 10,690 ارب روپے آپ کا گیپ تھا آپ کے اخراجات میں اور آپ کے ٹیکس محصولات میں۔ تو ظاہر ہے آپ گیپ جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ ادھار لیں گے، قرضے لیں گے، اور اس 10,700 ارب کے مقابلے میں 3 سال جو پی ایم ایل این کے تھے اس میں 4,100 تھا پہلے 3 سال میں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرضے کم لینے پڑے تھے، اور اسی وجہ سے 2.5 سال کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 سال میں جو پی ایم ایل این کی حکومت نے قرضے لیے تھے اس سے زیادہ لیے ہیں، کیونکہ ان کا گیپ زیادہ، فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے۔ بڑا سمپل سی بات ہے، لیکن واپس اس پر چلے جاتے ہیں کہ جو ڈیٹ کمیشن رپورٹ بنائی تھی انہوں نے 2019 جون میں، اس کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی اخبار میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب دس از اے نان سٹارٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کمیشن اپوائنٹ کس لیے کیا ہے۔ ہوا کیا؟ آج 2.25 سال ہو چکے ہیں، 2.25 سال وہ رپورٹ غائب ہے۔ وہ رپورٹ آنی بھی نہیں تھی، ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے انکمپیٹنٹ ہیں اور ان کی ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ آرڈر کیا کر رہے ہیں کمیشن، اور وہی نتیجہ ہونا تھا کہ جو رپورٹ کا جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ سر یہ تو آپ پھنس رہے ہیں، کیونکہ کویسچن تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے قرضے زیادہ لیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بڑا سمپل سا اصول ہے جو وزیر اعظم صاحب نے سیٹ کیا۔ تو قرضے تو پی ٹی آئی